ویلکم ٹو تھنک ٹاک ٹوڈے۔ اور بالآخر سائفر منظر عام پر آ ہی گیا، وہ سائفر کہ جس کے ارد گرد پاکستانی سیاست 1 سے 1.5 سال سے گردش کر رہی تھی اور جس کے حوالے سے 2 بنیادی سوالات موجود تھے۔ پہلا سوال اس کی موجودگی یا عدم موجودگی پر تھا، جو کہ حل ہو گیا سائفر کے منظر عام آنے کے بعد، اور دوسرا سوال یہ تھا جو کہ میڈیا کا انتہائی فیوریٹ سوال ہے، جو کہ میڈیا کی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے، جس کے ذریعے سے اصل سوالات کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جایا جاتا ہے اور نان ایشوز کو فرنٹ پہ لے کے آیا جاتا ہے، تاکہ اصل کنٹروورسی چھپی رہے اور اصل سوالوں کے جوابات نہ دینے پڑیں۔ اور وہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ سازش ہے یا مداخلت؟ اس سوال کے ارد گرد پورے میڈیا ٹاکس اور پرائم ٹائمز کے اندر ڈسکشنز چلتی رہیں اور یہ لاجانی بحث بڑے عرصے تک چلتی رہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا امریکہ جو کہ نیو امپیریلسٹ پاور ہے، جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک پاور سٹرکچر، گلوبل پاور سٹرکچر تشکیل دیا گیا، کیا امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے گورنمنٹس میں انٹرفیئر نہیں کرتا؟ اس کا جواب تو سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکن پاور جو کہ ایک ویکیوم میں کوئی بھی پاور چونکہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ہر سپر پاور اپنی گلوبل ڈومیننس کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ممالک کے اندر انٹرفیئر کرتی رہتی ہے۔ جہاں پر اس کو آرم ٹوئسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ حکومتوں کو تبدیل کرا کے اپنے مفادات حاصل کرتی ہے، اور جہاں پیار محبت سے بات نکل جائے وہاں پر وہ اس کے ذریعے سے، اپنی ڈپلومسی کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرتی ہے۔ اس لیے امریکن انٹرفیئرنس نہ یہ ایشو رہا، نہ یہ ایشو تھا کہ کیا پاکستان میں انٹرفیئرنس پہلے کبھی رہی یا نہ رہی۔ اس کا جواب بھی بڑا واضح ہے کہ امریکن انٹرفیئرنس پولیٹیکل لیول پر ہمیشہ سے پاکستان میں موجود رہی۔ لیکن اب کی بار اس انٹرفیئرنس نے ہمارے ضمیر کو اتنا جھنجھوڑا اس لیے کیونکہ پولیٹیکل ارینا کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اس کو ایک غلامی اور آزادی کا سوال بنا کر پیش کر دیا، اور ان کا ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ساورنٹی ہوتی ہے اور ایک اکنامک ساورنٹی ہوتی ہے۔ ہمارا ضمیر پولیٹیکل ساورنٹی کے اوپر تو ہمارا خون بہت جوش مار رہا ہے، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا تشخص مجروح ہو گیا اور ہماری آزادی کمپرومائز ہو گئی۔ لیکن اکنامک ساورنٹی کے بغیر پولیٹیکل ساورنٹی کا پایا جانا ناممکن ہے، اور اکنامک ساورنٹی کی ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے ملک نے امریکہ کے بیکڈ ادارہ IMF، جو کہ نیو امپیریلزم پاور سٹرکچر ہے، اکنامک پاور کا وہ پاور ہولڈ کرتا ہے، اس ادارے کو ایبسولوٹ انٹرونشن کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس لیے کہ ہم آزادی سے لے کر آج تک ہم IMF کے ہی مرہون منت رہے اپنی اکنامک سسٹیننس کے لیے، اپنی فائنینشیل گروتھ کے لیے۔ آپ کے پہلے فائنانس منسٹر سبسیکوئنٹلی گورنر جنرل بنتے ہیں، غلام محمد، گورنر جنرل غلام محمد۔ اور آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ 3 گورنمنٹس کے اندر فائنانس منسٹر رہے، وہ IMF کی مرضی کے بغیر رہے، تو بڑا عجیب سی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کنٹرول نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کسی خلا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی اقتصادی امور سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، وہ سب کے سب اپنی اکنامک ساورنٹی کو کمپرومائز کیے بیٹھے ہیں، اور یہ اکنامک ساورنٹی کمپرومائز جب ہوتی ہے تو ہماری گورنمنٹس خوشی کے شادیانے بجاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند روز پہلے جب ایک IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی تو IMF کے ایک وفد نے نہ صرف یہ اس وقت کی گورنمنٹ سے مذاکرات کیے، بلکہ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ جا کے بھی مذاکرات کیے، اور تحریک انصاف نے اس کو اپنی ایک فتح ڈکلیئر کیا کہ IMF نے ہمیں اتنی امپورٹنس دی۔ تو آپ پولیٹیکلی غلامی کو تو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اکنامک غلامی کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک رویہ ہمارا من حیث القوم موجود ہے۔ جب بھی آپ کی اکنامک ساورنٹی کمپرومائز ہوگی، آپ پولیٹیکل ساورنٹی کو کلیم نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان نے جو غلامی کا ایک جو انہوں نے ایک بلڈ کیا ہے، اپنا ایک آرگیومنٹ بلڈ کیا ہے کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، بڑی اچھی بات ہے۔ قوموں کو آزاد ہونا چاہیے، بنیادی حق ہے ہر فرد کا اور ہر قوم کا کہ وہ اپنے پولیٹیکل اور اکنامک فیصلے کرنے میں آزاد ہوں، اپنے ڈپلومیٹک فیصلے وہ خود سے کر سکیں، اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کے ان کے فیصلے ہو سکیں۔ لیکن غلامی کا اگر یہ سوال عمران خان صاحب نے بطور بیانی کے اٹھا ہی لیا، تو اس سوال کو حل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ چند بنیادی سوالوں کے جواب نہ دیں۔
اگر ہم غلام ہیں تو سوال پھر یہ آئے گا کہ ہم کب سے غلام ہیں. ہم تو 14 اگست 1947 کو اب سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی ہوئی، لیکن اگر ہم اپنا وہ نیریٹو تسلیم کر لیں اور اس کو سامنے رکھیں کہ وہ آزادی ہم نے ہندوؤں سے حاصل کی اور انگریز سے آزادی حاصل نہیں کی، تو ہمارا جو پاکستان کا جو خمیر ہے، جو نظریہ جس نے پروان چڑھایا پاکستان کو، وہ جناب سر سید احمد خان کی تصورات پر مبنی ہے. اس اسکول آف تھاٹ کے اوپر پاکستان کی آزادی بیسڈ ہے، نہ کہ جو کہ کمپرومائز کے ساتھ اور انگریز کے ساتھ مل کے چلنے کی سوچ رکھتے تھے. اس لیے پاکستان کی آزادی کو کبھی بھی انگریز سے آزادی ڈکلیئر نہیں کیا گیا. تو یہاں تو تضاد پیدا ہو جاتا ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی انگریز سے آزادی لی نہیں، جبکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ویسٹ کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ ایک irreconcilable پوزیشن ہے. آپ کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا پڑے گا. لیکن اس سوال کا جواب اگر آپ دیں گے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو دوسرے تصور کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ جو انگریز کو یوزرپر سمجھتے تھے، ایک سامراج کی حیثیت سے سمجھتے تھے، اور اس وقت بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انگریز کے خلاف ہمیں مزاحمت کرنی ہے. 1757 سے اپنا تعلق آپ کو جوڑنا پڑے گا. جنگ پلاسی سے جب انگریز نے پہلا اقدام کیا، اس کے بعد 1757 میں جب کہ انگریز نے پہلا اقدام کیا، 1857 میں جب کہ اس نے اس اقدام کی تکمیل کی اور مکمل کنٹرول ہندوستان پہ حاصل کیا، اور اس کے بعد 90 سال کی آزادی کی جدوجہد جو کہ مختلف دور میں مختلف فیکشنز نے، مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے اپنے اپنے طور پر پولیٹیکل میدان میں اور عسکری میدان میں اپنی اپنی کارہائے نمایاں سر انجام دیے. لیکن اس سوال کا جواب اگر آپ دوسرے گروپ کی یا دوسرے تصور کے اینگل سے آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہی غلام، وہی انگریز کہ جس نے اس وقت ہمیں ادارے جو بنا کر دیے، انہی اداروں کے ذریعے آج ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. وہی ادارے کہ جو ہماری پولیٹیکل ریم کا پارٹ ہیں، پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہی ادارے جو انگریز بنا کر گیا تھا، وہی ادارے انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے آج امریکہ استعمال کر رہا ہے. تو یہ جواب ہمارے لیے بڑا کڑوا اور کسیلا ہوگا. پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ تصور کہ جس کے اوپر ہم نے ہندوستانیت کو چھوڑ کر پاکستانیت کو اختیار کیا، اس تصور کے اوپر بھی ہمیں سوال اٹھانا پڑے گا، جو کہ ایک مشکل سوال ہوگا. ہمیں یہ سوال بھی اٹھانا پڑے گا کہ ہماری قومی شناخت انڈر کنسیڈریشن آ جائے گی، انڈر دی مائکروسکوپک ویو آ جائے گی، انڈر ایگزامینیشن آ جائے گی. ہماری قومی شناخت کے علاوہ ہماری ثقافتی شناخت انڈر مائکروسکوپک ویو آ جائے گی. یہ وہ سوالات ہیں کہ جو بہت تلخ ہیں، جن کے جواب تلاش کرنا ضروری ہے. لیکن ان سوالوں کے جوابات ہم نے ہمیشہ ایوائڈ کیے، لیکن اب تاریخ نے ہمیں ایک ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ان سوالوں کے جوابات تلاش کیے بغیر ہم اپنا کوئی قومی، اجتماعی، آزاد بیانیہ نہیں بنا سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خان صاحب کے اندر یہ جرأت رکھتے ہیں کہ وہ ان سوالوں کے جوابات دے سکیں، تاریخ کے درست دھارے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، اس غلط تصور کو جو کہ اگر تاریخ میں موجود بھی ہے اس کو ڈینائی کر سکیں، پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز سوال سننے کی جرأت موجود ہے، نہ جواب تلاش کرنے کی خواہش موجود ہے. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.